الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے جمعہ کی اس بابرکت محفل میں جس آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، یا ذخیرہ احادیث میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا گیا ہے. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. کچھ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیہ ٹھیک ہو اور دوسرا ٹھیک نہ ہو تو گاڑی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی. یا یوں کہہ لیں کہ میاں اور بیوی، شوہر و بیوی ایک مکان کے دو ستون ہیں. ایک ستون صحیح ہو اور دوسرے ستون میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، یا دونوں ستون ہی کسی کمی کا شکار ہو جائیں تو مکان کی چھت برقرار نہیں رہ سکتی. اسی طریقہ پر اللہ نہ کرے کوئی گھر ایسا ہو جس میں مرد بیوی کے حقوق کا خیال نہ کرے،
بیوی مرد کے حقوق کا خیال نہ کرے تو یہ گھر بھی امن کا گہوارہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا گھر بھی جس میں ایک جانب سے تو پورا خیال ہو اور دوسری جانب سے حق تلفی ہو رہی ہو، وہ گھر بھی امن کا گہوارہ اور جنت کی نظیر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک دیکھا جائے، ازواج مطہرات کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور فرما برداری کو دیکھا جائے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ العزیز ہر گھر امن کا گہوارہ نظر آئے گا، ہر گھر جنت کی مثال نظر آئے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ بندہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے بہترین ہوں۔ یعنی اپنی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبوب نے جو فرمایا کہ میں اپنی ازواج مطہرات کے لیے بہترین ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر رہن سہن کیسا تھا، تاکہ محبوب کے رہن سہن کو دیکھ کر ہم اپنا رہن سہن بنائیں تو ہمارے گھر مثال جنت بن جائیں۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد کریم اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو بہترین پسندیدہ خامد کی صفت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے تو وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور جس آدمی کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ بندہ نہیں، محبوب کا پسندیدہ امتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر میں رہن سہن پر خوب نظر رکھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو سب حضرات جانتے ہیں، پڑھا بھی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، جو میرے حقوق ضائع ہوئے ہوں گے میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ جب ہم یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ، ہماری نگاہ صرف باہر کے ماحول کی طرف جاتی ہے کہ اگر میں نے ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کیے دن قیامت کے پکڑ ہوگی، محلے والوں کے حقوق ادا نہ کیے قیامت کے دن پکڑ ہوگی،
رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ کاش ہماری نظر اپنی چار دیواری کے اندر بھی چلی جاتی کہ جس طرح باہر والے اللہ کے بندے ہیں اور ان کے حقوق سلب کرنے کی وجہ سے، ان کے حقوق تلفی کی وجہ سے میرا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح چار دیواری کے اندر جو بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں اور ان کے حقوق بھی میرے اوپر ہیں۔ یہ جو میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں، ان کی حقوق تلفی کروں گا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اور جو دو جملہ ایجاب و قبول کی شکل میں میرے گھر میں آ گئی، میرے دکھ کی ساتھی ہے، میرے سکھ کی ساتھی ہے، غربت میں ساتھ ہے، خوشحالی میں ساتھ ہے، ہر دم میرے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندی ہے۔ اگر میں اس کی حق تلفی کروں گا تو یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جب تک یہ معاف نہیں کرے گی اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرہ میں عام طور پہ عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی مخلوق میں سے یہ نہیں ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے خامد کے اوپر، وہی حق مہر تھا جو اس نے لے لیا، اب اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ نہیں، محبوب نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا الطفہم لأہلہ، محبوب نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کی پابندی کرتا ہے، چاشت کی پابندی کرتا ہے، اوابین کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، لیکن ہے بد اخلاق، تند مزاج، چڑچڑے پن والا، ہر آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، ہر آدمی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے والا، تو اس نمازی کا، اس حاجی کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے فرما دیا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ اخلاق سے آدمی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ نماز اگر میں پڑھتا ہوں تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، میری نماز میرے کام آئے گی، آپ کے کام نہیں آئے گی۔ میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے کام آئے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے حج کیا ہے تو وہ میرے کام آئے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اپنی قبر کو اچھا کر رہے ہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہے۔ میرا فائدہ تو وہی ہے جو آپ میٹھے بول کے ساتھ میرے ساتھ بول لیں گے، اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں گے، میں آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، تو یہی کچھ ایک دوسرے سے ملے گا۔ باقی نیکی، تقوی، پرہیزگاری جو صاحب تقوی ہے اسی کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ لِأَهْلِهِ، اور کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم خو ہے، نرم طبیعت رکھتا ہے۔ الطفہم، لطافت،
لطف و کرم، مہربانی، یہ نہیں کہ گھر میں تھوڑی سی بات ہوئی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا، اب بیوی سامنے آئی بیوی سے لڑنے لگ گیا، بچے سامنے آئے بچے سے لڑنے لگ گیا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں سے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو فکر کرے اپنے ایمان کی، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ الطفون، الطفون، فرمایا گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، محبت سے پیش آئے۔ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ گفتگو اس انداز سے کرے کہ گھر والی کا دل چاہے میں 100 جان سے اپنے خامد پہ قربان ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ باہر تو میں اخلاق والا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے اس سے بڑا اخلاق والا آدمی میں نے نہیں دیکھا، لیکن گھر میں داخل ہوا تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوں کہ وہ باہر والا ادریس اندر آیا ہے یا یہ کوئی اور آ گیا اندر۔ ایسے آدمی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے آدمی کی آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، میں محمد پاک تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب دیکھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں محبوب کا رویہ کیسا تھا۔ کبھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، سوائے ایک آدھ مرتبہ کے، وہ بھی تادیباً، ادب سکھلانے کے لیے، ورنہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ رات کو پچھلے زمانے لوگ جس طرح کہانیاں سنایا کرتے تھے وقت گزارنے کے لیے، کہانی بہت لمبی ہے، پھر کبھی میں پوری کہانی سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اس طریقہ پر صدیقہ کائنات کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، اس طریقہ سے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں تو نے کہاں برتر کو منہ لگا کر پانی پیا ہے، پھر وہیں سے منہ لگا کر نبی کریم علیہ السلام خود پیتے ہیں۔ کھانا اکٹھے کھانے بیٹھتے ہیں تو کبھی نبی پاک علیہ السلام لقمہ توڑ کے حضرت عائشہ کے منہ میں دے دیتے ہیں، اور کبھی حضرت عائشہ لقمہ توڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دے دیتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا رہن سہن ہے گھر کے اندر۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چولہا جلانے کے لیے خود تشریف فرما ہو جاتے ہیں، چولہا جلانے لگ جاتے ہیں، کپڑا پھٹ جاتا ہے، فرماتے ہیں عائشہ تو آرام کر، سوئی دھاگا مجھے دے دے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سی لوں گا۔ جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گانٹھ لیتے ہیں۔ ایک خامد اپنے گھر کے اندر اتنا اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی نافرمان ہو جائے۔ اور پھر بات یاد آ گئی، اگر نافرمان ہو بھی جائے تو اس کا بھی علاج قرآن پاک نے بتلایا ہے، اس کا بھی علاج بتلایا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، قرآن پاک میں آتا ہے واللاتی، وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، کہ تمہیں ڈر ہو ہماری نرمی سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائیں گی، یہ نجائز مطالبات شروع کر دیں گی، یہ تنگ کرنے لگ جائیں گی۔